بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح نہار منہ انناس کے چند ٹکڑے کھانے سے معدہ آہستہ آہستہ متحرک ہو جاتا ہے، نظام ہاضمہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور دن بھر جسم ہلکا محسوس کرتا ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ترش اور قدرتی پھل جسم کو سستی سے جگا دیتے ہیں۔ ناشپاتی، سیب اور کیلا ملا کر روزانہ سلاد بنانے سے دماغی دباؤ کم ہو جاتا ہے، دل کو مسلسل توانائی ملتی ہے، اور ایک استاد یہی غذا کھا کر طویل وقت تک تدریسی اوقات میں بھی خود کو تر و تازہ محسوس کرتے تھے۔ گاجر اور چقندر کا تازہ جوس خون کے خلیات کو مضبوط کرتا ہے، جلد پر قدرتی چمک لاتا ہے، اور ایک نیک خاتون بتاتی تھیں کہ اس عادت نے انہیں مستقل کمزوری اور تھکن سے بچا لیا۔ پالک، میتھی اور دھنیا کو ملا کر بنائی گئی سبزی آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، خاص طور پر یہ سبزی خواتین کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک ماں یہی سبزی بچوں کو کھلاتی اور دل ہی دل میں صحت و کامیابی کی دعا مانگتی۔ کیلا اور مونگ پھلی کا شیک بچوں، طلباء اور جسمانی محنت کرنے والوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اور ایک حافظ قرآن نے بتایا کہ یہ شیک انہیں دن بھر کی توانائی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، انار کا روزانہ استعمال دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، خون کی روانی کو درست رکھتا ہے، اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں انار مستقل آتا ہے وہاں پر کمزوری ٹھہر نہیں پاتی۔ کھیرا، لیموں اور پودینہ ملا کر پانی پینے سے جسم کے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، سر درد اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہ عادت بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ شکرکندی آہستہ آہستہ توانائی فراہم کرتی ہے اور شوگر لیول کو اچانک بڑھنے نہیں دیتی، اور ایک دیہاتی بزرگ روز یہی کھا کر سخت جسمانی محنت بھی آسانی سے کر لیتے تھے۔ تربوز جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، گردوں کو صاف رکھتا ہے، اور ایک نمازی بزرگ عصر کے بعد تربوز کھا کر خود کو عبادت کے لیے بہت زیادہ ہلکا محسوس کرتے تھے۔ آملہ آنکھوں کی روشنی، بالوں کی مضبوطی اور جگر کی صحت کے لیے ایک قدرتی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ ایک عالم دین فرمایا کرتے تھے کہ یہ چھوٹا پھل بڑی شفا اپنے اندر رکھتا ہے۔ بھنڈی معدے کے لیے ہلکی سبزی ہے، شوگر لیول کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے، اور ایک مریض نے مستقل استعمال سے واضح طور پر بہتری محسوس کی۔ سیب کو چھلکے سمیت کھانے سے آنتیں بہتر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، قبض سے بچاؤ ہوتا ہے، اور جسم کے اندر صفائی کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ بروکلی جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط بناتی ہے، خاص طور پر بدلتے موسم میں یہ بیماریوں سے بچا لیتی ہے، اور اس کا باقاعدہ استعمال فائدہ دیتا ہے۔ ناریل پانی جسم کو فوری تازگی دیتا ہے، اور یہ دل، اعصاب
کو سکون پہنچاتا ہے اور کمزوری میں قدرتی ٹانک کا کام کرتا ہے۔ ناظرین، انگور خون بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جسمانی تھکن کم کرتے ہیں اور بچوں کے لیے قدرتی اور محفوظ اسنیک ثابت ہوتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ سردیوں میں جسم کو اندر سے بہت زیادہ گرم رکھتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد میں فائدہ دیتا ہے اور دیہاتی علاقوں میں اسے طاقت کی غذا سمجھا جاتا ہے۔ کھجور فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ ایک صحابی کا معمول تھا کہ وہ دن کی ابتدا کھجور سے کرتے تاکہ جسم مضبوط رہے۔ ناظرین، ٹماٹر دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، جلد کو نکھارتا ہے اور اسے سبزیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے اس کے فوائد مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ناشپاتی معدے کو سکون دیتی ہے، تیزابیت اور جلن کو کم کر دیتی ہے اور گرمی کے موسم میں خاص طور پر مفید رہتی ہے۔ لہسن قوت مدافعت بڑھاتا ہے، دل کی شریانوں کو مضبوط کرتا ہے اور سادہ غذا کے ساتھ استعمال زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پیاز خون صاف کرنے میں مدد دیتا ہے، جسم کی اندرونی گرمی کو متوازن رکھتا ہے اور اس کا باقاعدہ استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ کیوی وٹامن سی سے بھرپور پھل ہے۔ نزلہ زکام میں کیوی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور یہ قوت مدافعت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ آڑو اعصابی کمزوری دور کرتے ہیں، نیند بہتر بناتا ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ مٹر بچوں کی نشو نما کے لیے ایک بہترین سبزی مانی جاتی ہے۔ یہ پٹھوں اور ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے۔ بند گوبھی آنتوں کی صفائی میں مدد دیتی ہے اور بند گوبھی جسم کے فاسد مادے خارج کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شملہ مرچ آنکھوں اور جلد کے لیے فائدہ مند ہے اور شملہ مرچ کو سبزیوں کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ انجیر قبض کو دور کرتی ہے، آنتوں کو طاقت دیتی ہے اور ایک بزرگ اسے قدرتی صفائی کہا کرتے تھے۔ آپ مناسب مقدار میں کھانے سے جسم کو طاقت اور خوشی ملتی ہے۔ اس کا حد سے زیادہ استعمال پرہیز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیمو پانی مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، صبح کے وقت پینا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ سیب اور شہد کا ملاپ کمزوری کو دور کر دیتا ہے، جسم میں یہ قدرتی توانائی پیدا کرتا ہے۔ چقندر جسم کو مضبوط بناتا ہے، خون کی کمی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پالک دل کی صحت کے لیے بہتر ہے اور یہ خون کے بہاؤ کو بھی درست رکھتی ہے۔ فالسا گرمی کے منفی اثرات کو کم کرتا ہے، پیاس اور گھبراہٹ میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ امرود وٹامن سی کا خزانہ ہوتا ہے اور یہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کدو وزن کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور یہ معدے کے لیے ہلکی اور فائدہ مند سبزی ہے۔ ناظرین، بینگن فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ شدید بیمار پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کھجور تو ہوگی؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کچھ نرم کھجوریں لے گی، ان کا پانی پی لو، یہ تمہارے لیے شفا اور طاقت کا سبب بن جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے فضل سے وہ جلد صحت یاب ہو گئے۔ اس واقعے سے پھلوں کی غذائی اور شفائی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ خاص طور پر کھجور کو مکمل غذا قرار دیا گیا ہے۔ لوبیا پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور یہ پروٹین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دالوں کے ساتھ سبزیوں کا استعمال غذا کو متوازن بنا دیتا ہے اور یہ جسم کو مکمل غذائیت بھی دیتا ہے۔ ناظرین، تلسی سانس کے نظام کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اور یہ کھانسی اور نزلہ زکام میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ پودینہ معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے، متلی اور بدہضمی کو بھی کم کرتا ہے۔ زیتون کا تیل جوڑوں اور دل کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور یہ سنت کے مطابق بھی ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں خون بناتی ہیں اور ہمیں کمزوری سے بچاتی ہیں۔ گھریلو اور سادہ غذا میں برکت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ نیک لوگ ہمیشہ ان کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اعتدال سے کھانا سنت بھی ہے اور صحت کی کنجی بھی۔ حد سے زیادہ ہر چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایک نیک بزرگ کہا کرتے تھے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت عبادت ہوتی ہے۔ صحابہ کی غذائیں سادہ ہوتی تھی مگر وہ جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط تھے۔ سادہ خوراک دل کو ہلکا اور عبادت میں خشوع پیدا کرتی ہے۔ زیادہ رنگوں کے پھل کھانا جسم کو مختلف غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ رات کو ہلکی سبزی کھانے سے نیند بہتر آتی ہے، معدہ آرام میں رہتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی پھلوں کی عادت ڈالنا مستقبل کی صحت کی ضمانت مانی جاتی ہے۔ سبزیوں میں محنت، نیت اور شکر شامل ہو تو ان کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ صحت مند جسم انسان کو شکر گزار بنا دیتا ہے اور عبادت میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں میں ہمیشہ شفا رکھی ہوتی ہے، بس ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سادہ، حلال اور متوازن غذا لمبی اور باوقار زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کافی دبلے پتلے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے سلیمان، کیا تم کدو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے زیادہ نہیں چکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ ایک بابرکت سبزی ہے، اسے اپنی خوراک کا حصہ بنا لو، یہ تمہارے جسم کو غذائیت بخشے گی اور تمہیں طاقت بھی فراہم کرے گی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی نے باقاعدگی سے کدو کا استعمال شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کی صحت میں بہتری آئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ ہر سبزی چاہے وہ معمولی ہی کیوں نظر آئے، اللہ نے اس میں خاص فوائد رکھے ہوتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں بیماری آنے سے پہلے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اچھی نیت کے ساتھ کھایا گیا کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ صحت ہو تو انسان علم، عبادت اور محنت تینوں بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ جسم کی حفاظت دراصل اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، جسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ متوازن غذا انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے۔ جو انسان سادہ غذا اپناتا ہے وہ اکثر بڑے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سبزیاں اور پھل قدرتی دوا ہیں اور انہیں معمول بنانا دانش مندی ہوتی ہے۔ صحت مند زندگی شکر گزاری، سادگی اور اعتدال سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جو انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں ہمیشہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔